کہ قوموں پر زوال کب آتا ہے، قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں، اور کون سی وہ گناہ اور بیماریاں ہیں جب قوموں کے اندر پھیل جائیں تو وہ بیماریاں اور وہ عمل کون سا وبال لاتے ہیں۔ 5 باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے مہاجرین، 5 باتیں ایسی ہیں جن کے اندر پڑ جانے کا، تمہارے پڑ جانے کا مجھے خوف ہے۔ سب سے پہلی بات، جب کسی قوم میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں بے حیائی، فحاشی عام ہو جائے، اعلانیہ ہونے لگ جائے اور لوگ بے حیائی اور برائی کے اندر مبتلا ہو کر اپنے لیے کوئی گناہ اور عیب نہ سمجھے، کسی معاشرے کے اندر جب ایسی بدکاریاں اور بے حیائیاں عام ہو جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ ایسی قوم کو طاعون کے اندر مبتلا کر دے گا، اور ان تکلیفوں میں، ان بیماریوں میں اللہ ان کو مبتلا کر دے گا جن بیماریوں کے نام نہ تم نے سنے ہوں گے، نہ تمہارے باپ دادا نے وہ نام سنے ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر بھی ہم بھی تو اسی طرح کی زندگی کہ آج ایسی ایسی بیماریاں جن کا ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی کوئی بیماری ہے، یہ ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے کہ آج ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، اعلانیہ ہو جائے، ایسی قوم پر اللہ طاعون اور اس طرح کی ملتی جلتی بیماریاں جن کا نام تم نے بھی نہیں سنا ہوگا اور تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا، اللہ ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا۔ اس لیے بیماریوں سے نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی ہو جائے اور قوم کے لوگ، ان کا تاجر پیشہ طبقہ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم پر 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ نمبر 1، اللہ ان پر قحط مسلط کر دے گا، بھوک کے سائے اور بھوک کے ڈیرے، پیداوار میں کمی، غذائی قلت، اللہ ایسی قوم پر پہلا عذاب یہ نازل کرے گا۔ اور اس قوم پر جو ناپ تول میں کمی کرے، دوسرا عذاب یہ آئے گا کہ اللہ ان کے گھروں میں، ان کے معاشرے میں انہیں سخت مصائب کے اندر اور مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دے گا۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، اللہ ان پر تیسرا عذاب کیا مسلط کرے گا؟ اللہ ان کو بادشاہوں کے مظالم کے اندر مبتلا کر دے گا۔ ان کے اپنے حکمران، ان کے اپنے بادشاہ ان پر مظالم کریں گے، انہیں ستائیں گے۔ یہ بالکل میں اور آپ سمجھ لیں کہ یہ جو میرے اور آپ کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، یہ حکمرانوں کی پیدا کرتا نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کی پیدا کرتا ہے۔ ہم 2 نمبر ہوں، ہم 2 نمبر کام کریں، ہم ملاوٹ کریں، ہم ناپ تول میں کمی کریں، اور اللہ ہمارے اوپر عمر فاروق اور صدیق اکبر بھیجے گا۔ آپ کو اپنے دکاندار سے خریدتے ہیں، وہ اوپر سے لیتے ہیں، ادھر سے بھی کمی ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ آپ 1 نمبر چیز دیتے ہیں، 2 نمبر چیز آپ کو مل جاتی ہے، پیسے آپ ٹھیک پے کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں کر، یہ حاجی صاحب ہی کر رہے ہیں، مسلمان ہی کر رہے ہیں، اور کون کر رہے ہیں؟ کوئی امریکہ کر رہے ہیں، کوئی ہندو آ کے یہ کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا کام، جو قوم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، اس قوم کا کیا انجام ہوگا، آپ یہ بھی سنیں۔ جو قوم اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی،
اللہ ایسی قوم پر بارشوں کا قطرے تک بارش کو روک لے گا، اللہ بارشیں نہیں برسائے گا۔ زکوٰۃ روکنے والوں پر اللہ بارشیں نہیں برسائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین پر یہ جانور اور پرندے نہ ہوتے، یہ جاندار اور پرندے نہ ہوتے اس زمین پر، اللہ زکوٰۃ روکنے والوں پر کبھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برساتا۔ یہ جو اللہ تمہیں بارشیں دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ اس کی یہ مخلوق زندہ ہے، زمین پر موجود ہے۔ اللہ اپنے جانوروں کے لیے بارش دیتا ہے، اللہ پرندوں کے لیے بارش دیتا ہے، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم مال تو جمع کرتے ہیں، مال بناتے ہیں، اس کو جمع بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، اس مال کو پاک بھی کرنا ہے۔ آج پورے ملک کے اندر سموگ چھایا ہوا ہے، ہر طرف آلودگی ہے، اور آپ کا لاہور دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر ہے۔ آپ کی فضائیں آلودگی سے بھری ہوئی ہیں، آپ کا پورا ماحول آلودہ ہو رہا ہے، اور پورے ملک کے اندر زکام، کھانسی، گلا خراب اور بخار اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ کسی کلینک پر چلے جائیں آپ کو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، یہ گلا خراب ہے، زکام ہے، کھانسی لگ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سموگ ہے۔ اور سموگ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، بٹھے بند کرنے چاہیے، فیکٹریاں جو آلودگی پھیلاتی ہیں بند کرنی چاہیے، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ سموگ کی وجہ سے تو آلودگی ہے، بٹھوں کی وجہ سے یا جو بھی مسائل ہیں، لیکن آلودگی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ بارشیں نہیں آئی ہے۔ آپ کی فضا کیوں خراب ہے؟ بارش نہیں آئی ہے۔ اور بارش کیوں نہیں آئی ہے؟ کہ زمین پر رہنے والے اللہ کے بندوں نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور وہ مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جب قوم کے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر، زکوٰۃ نہ دیں، زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو اس کی شکل میں کیا ہوگی کہ اللہ بارشیں نہیں اتارے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی نے تو ہمیں اور زیادہ دعاؤں مانگنے سے بھی مصروف کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جی فلاں دن بارش ہو جائے گی، بس موسم والے بتا رہے ہیں، توبہ نہیں کرنی ہے، استغفار نہیں کرنا ہے، رب کو نہیں منانا ہے، لیکن بارشیں تو نہیں ہو رہی۔ اس لیے بارشیں نہیں ہوگی تو یہ مسائل دیکھیں، ایک بارش نہ ہونے سے ہمارا پورا ملک کتنی تکلیف کے اندر ہے، ہمارے بچے کتنی تکلیف کے اندر ہیں، ہر گھر کتنی تکلیف کے اندر ہے۔ اگر ہم سکون پانا چاہتے ہیں، اطمینان کی زندگی گھر میں، معاشرے میں، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، تاکہ اللہ آسمان سے بارشیں برسائے اور یہ ساری مشکلات اور سانس کی یہ تنگی آسانی کے اندر بدل جائے۔ یہ ضروری ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کے نام پر عہد کرے اور پھر اس عہد کو وفا نہ کرے، ان کے اوپر کیا ہوگا؟ جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا عہد توڑ دے، اللہ ایسی قوم پر دشمن مسلط کر دیتا ہے، اور وہ دشمن ان سے ان کے مال بھی چھین لیتا ہے۔ کیا آج میرا اور آپ کا اور اس پاکستان کے رہنے والے لوگوں نے، ہم نے اللہ سے عہد کو توڑا نہیں ہے؟ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ یہ عہد کیا تھا ہم نے، ہمارے بزرگوں نے عہد کیا تھا۔ آج وہ عہد ہم پورا نہیں کر رہے، لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی بات ہے۔ یہ سیاسی بات ہے؟ ہم دین کو سیاست سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ ہم اس لیے دین کو سیاست سے نکالتے ہیں کہ پھر بدماشوں کی بدماشی نہیں رہے گی۔ دین جب تک سیاست میں نہیں آئے گا، اس اقتدار پر نہیں آئے گا، اس کرسی پر دین نہیں آئے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کسی پرانے کو واپس لے آئیں یا کسی بیوی کو پھر زندہ کر لیں، آپ کچھ حاصل نہیں کر سکیں۔